عمران خان کی جانب سے علی امین گنڈاپور سے استعفی لینے اور ان کی جگہ طالبان نواز سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے باوجود اس منصوبے کو عملی شکل دینا اتنا آسان نظر نہیں آ رہا۔ اسلام آباد میں باخبر حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فوجی ترجمان کی پشاور میں دھواں دار پریس کانفرنس کے بعد سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ بننا کافی مشکل لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیل میں قید شخص کی جانب سے کسی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے سے وزیر اعلیٰ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک انتخابی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، اصل اہمیت وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی ہوتی ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ویسے بھی فی الحال وزیر اعلیٰ گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر فیصل کریم کنڈی کو موصول نہیں ہوا۔ گنڈاپور کا استعفیٰ ملنے کے بعد اس کو قبول کرنے یا مسترد کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اپنی پریس کانفرنس میں واشگاف اعلان کر چکے ہیں کہ کسی ریاست مخالف شخص کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کے مفاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اگر کسی نے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یاد رہے کہ عمران خان کی جانب سے سہیل آفریدی کی نامزدگی شدید تنقید کی زد میں ہے، چونکہ وہ ماضی میں کھلے عام طالبان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آفریدی دراصل 9 مئی کے حملوں میں مفرور قرار پانے والے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کی پسند ہے، جنہوں نے ان کی سیاسی تربیت کی تھی۔ بعد ازاں بشرا بی بی کے پشاور میں قیام کے دوران وہ گنڈاپور کی مخبریاں کرتے ہوئے سابقہ خاتون اول کے خاص رازدان بن گئے تھے۔ تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان نواز اور جارحانہ مزاج کے حامل سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور کو اکٹھا کر کے حکومتی وسائل کے زور پر اسلام آباد پر لشکر کشی کر سکیں۔ اس فیصلے نے سرکاری حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ عمران خان عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مہازرائی کو مزید بڑھانے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے کھلے عام اس نامزدگی کو مسترد کر دیا ہے۔ بعض وفاقی وزراء نے آفریدی کی نامزدگی پر کھلے عام تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ عمران خان کا نیا انتخاب وزیر اعلیٰ بننے کا اہل ہی نہیں، کیونکہ کسی ریاست مخالف شخص کو یہ ذمہ داری سونپنا صوبے کی تباہی کے مترادف ہوگا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ حکمت عملی نہ صرف خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، بلکہ پارٹی کی مجموعی مشکلات کو بھی مزید بڑھا سکتی ہے۔ ان خدشات کو مزید تقویت ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سخت بیانیوں والی پریس کانفرنس سے ملی، جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا ذمہ دار عمران اور ان کی جماعت کو قرار دیا۔ انہوں نے عمران خان یا پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ نے صوبے میں دہشت گردی میں اضافہ کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ایک سازش کے تحت صوبے میں واپس آنے کی اجازت دی گئی، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ ایسے میں سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ امیدوار سہیل آفریدی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔